إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لا يحب المستكبرين صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، آپ جانتے ہی ہیں کہ کبر اور تکبر انسان کی ایک ایسی بیماری ہے جو بڑی سنگین ہے، مہلک ہے، روحانی بیماری، جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خلق خدا کے پیروں تلے ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اب یہ تکبر اور کبر پیدا کیسے ہوتا ہے؟ کبر کے، تکبر کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں، مختلف وجوہات ہیں۔ ایک سبب علم ہے، علم کی وجہ سے بھی انسان میں تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھتا ہے۔ دوسرا سبب ہے عبادت، کثرت عبادت کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں تکبر پیدا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتا ہے۔ حسب اور نسب، تیسرا سبب، اعلیٰ خاندان کے ہونے کی وجہ سے، اونچے خاندان میں ہونے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو متکبر سمجھتا ہے، بنا لیتا ہے۔ یہ تین اسباب ہیں۔ تکبر کے پیدا ہونے کا چوتھا سبب حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اگر خوبصورتی دی ہوئی ہو، حسن و جمال دیا ہوا ہو، ظاہری جمال دیا ہوا ہو، اس کی وجہ سے بھی انسان کے دل میں کبر اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر انسان اپنے آپ کو خوبصورتی کی وجہ سے دوسروں سے افضل اور بہتر خیال کرتا ہے، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا خیال کرتا ہے، اور خوبصورتی کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے کبر کا پیدا ہونا یہ اکثر اور عام طور پر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک شاعر کا شعر ہے، قدم رک رک کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے، قدم رک رک کے اٹھتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ تو جب خوبصورتی اللہ پاک کی طرف سے مل جاتی ہے تو انسان میں نزاکت آ جاتی ہے، پھر اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے اگر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی گئی۔ پھر وہ چال سے اور فاوشے کا مزاج نہیں ہوتا اس کا، بلکہ یہ چیز تو مجھے ایسی ہی چاہیے، یہ چیز تو مجھے ایسی ہی چاہیے، کپڑے تو ایسے ہی ہونے چاہیے، چشمہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، سواری تو ایسی ہی ہونی چاہیے۔ یہ سب نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ حالانکہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ خوبصورتی اور ظاہری حسن و جمال یہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔
ابھی جوانی ہے تو خوبصورتی ہے، جب یہ جوانی بڑھاپے میں بدل جائے گی تو خوبصورتی بھی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہیں چلے جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک باندی پر نگاہ پڑی جو بڑی حسین اور جمیل تھی، اپنے لباس کو لہراتے ہوئے، بدن کو مٹکاتے ہوئے اور بالوں کو بل دیتے ہوئے چلی جا رہی تھی، اتراتے ہوئے، ساتھ میں چند غلام بھی تھے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو سبق سکھایا جائے، چنانچہ حضرت اس باندی کے پاس پہنچے اور کہا کیا تجھے تیرا مالک بیچے گا؟ تو ناز اور نخرے کے انداز میں ہنسی اڑاتے ہوئے حضرت کو یہ جواب دیا کہ دیکھو میری خوبصورتی کے کیا کہنے، کہ میری خوبصورتی نے تو آپ جیسے بوڑھوں کو بھی جوان کر دیا جو مجھے خریدنے پر آمادہ ہو گئے۔ کیا واقعی تم خریدو گے؟ غلاموں سے کہا کہ چلو مالک کے پاس لے جائے، اس پانی کے مالک کے پاس۔ حضرت اس پانی کے پیچھے چلتے چلتے گئے مالک کے پاس اور مالک سے کہا کہ میں اس پانی کو خریدنا چاہتا ہوں، بلکہ اس پانی نے خود ہی ناز و نخرے کے انداز میں ہنسی اڑاتے ہوئے مالک سے کہا کہ دیکھو میری خوبصورتی کے کیا کہنے، یہ بوڑھا بھی جوان ہو گیا، مجھے خریدنا چاہتا ہے۔ مالک بھی ہنس پڑا۔ مالک حضرت سے کہنے لگا کہ آپ اس کو خریدو گے؟ کہا جی ہاں خریدوں گا۔ کہا کیا قیمت ادا کرو گے؟ حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چند خشک کھجوروں کے بدلے میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ یہ جواب سنتے ہی باندی کا مالک حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت حسین اور جمیل باندی، اتنی رشک کمر اور بری چہرہ باندی، اور اس کی قیمت یہ ادا کی جا رہی ہے چند خشک کھجور۔ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اتنی ہی قیمت میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا کیوں؟ وجہ بتلائی کہ اس لیے کہ اس کے اندر بہت سارے عیب موجود ہیں، بہت زیادہ عیبدار ہے۔ کہا کیا عیب ہے؟ فرمایا کہ آج تو یہ نوجوان ہے تو خوبصورت نظر آ رہی ہے، کل اس پر بڑھاپا چھا جائے گا تو اس کو دیکھنے کے لیے دل نہیں کرے گا۔ آج تو یہ نہا دھو کر صاف ستھری نظر آ رہی ہے میک اپ کے ساتھ، لیکن اگر یہ چند دن نہ نہائے تو میل کچیل کی وجہ سے اور پسینے کی وجہ سے بدبودار ہو جائے گی، کوئی اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اگر اسے نزلہ زکام ہو جائے تو کوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھنے کو راضی نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ سارے عیب بیان فرمائے، اس کے علاوہ ایک اور عیب یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ خود پرست ہے، غرض پرست ہے، اس لیے کہ آج اگر یہ آپ کے قبضے میں ہے، کل آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی یہ کسی اور کے قبضے میں چلی جائے گی۔ تو یہ سارے عیب ہوتے ہوئے میں اسے زیادہ قیمت نہیں دے سکتا، میں چند خشک کھجوروں کے بدلے اسے خریدوں گا۔ مالک نے کہا کہ آخرکار تم نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی؟ فرمایا میرے پاس ایک باندی ہے جو مجھے ملتی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اپنے کپڑے کا ایک دامن آسمان کی طرف کر دے تو سورج اس کی خوبصورتی سے ماند پڑ جائے گا۔ وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے، دائمی ہے۔ وہ مجھے اس طور پر ملے گی کہ میں رات کے آخری پہر 2 رکعت تہجد کی نماز ادا کرتا ہوں اور وہ میری ملکیت میں آ جاتی ہے، یعنی جنت کی حور۔ تو مجھے ایسی خوبصورت حسین و جمیل صرف 2 رکعت پڑھنے پر مل جاتی ہے،
تو یہ فانی خوبصورتی کی مالک باندی، یہ چند کھجوروں کے ٹکڑوں کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال اس طور پر حضرت مالک ابن دینار نے اس کے ناز و نخرے کے جو انداز تھے اس پر اسے احساس دلایا کہ میری حیثیت تو 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. میں کیا خوبصورتی کو لے کر ناز و انداز اختیار کروں؟ میں کیا لوگوں کے سامنے اترا کر اور مٹکا کر چلوں؟ میں کیا لوگوں کے سامنے بے حجاب بن کر اپنی خوبصورتی کو ظاہر کروں؟ آج جوانی ہے تو خوبصورتی ہے، کل بڑھاپا آ جائے گا تو یہ بدصورتی بن جائے گی. کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. خوبصورتی جوانی میں ہے، پھر عمر گزرتے ہوئے کوئی بوڑھا کوئی دادا بن گیا، کوئی دادی بن گئی، کوئی نانا بن گیا، کوئی نانی بن گئی، کمر بھی جھک جاتی ہے مثل کمان کے بن جاتی ہے. ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مشتری باقی. یہ حال ہو جاتا. پھر انسان تکبر کیوں کرے خوبصورتی کی وجہ سے؟ انسان تکبر کیوں کرے حسن و جمال کی وجہ سے؟ بلکہ اگر انسان کو اللہ پاک نے خوبصورتی دی ہے تو یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اس پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھ پر یہ انعام فرمایا ہے. لیکن اس پر ناشکری کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو متکبر نہ بنا لے کہ میں بڑا خوبصورت ہوں، یہ کتنا بدصورت ہے. انسان کسی بدصورت کو دیکھ کر اس کا مذاق نہ اڑائیں. ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق اللہ پاک نے خوبصورت ہی بنایا ہے. یہ تو ہم نے خوبصورتی کے لیول اور درجات ہم نے متعین کر دیے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے یہ بدصورت ہے، ورنہ ہر انسان کو اللہ پاک نے خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا. بہرحال تکبر اور کبر کا ایک چوتھا سبب یہ بھی ہے کہ خوبصورتی اور حسن و جمال کی وجہ سے بھی آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر، افضل اور بڑا خیال کرتا ہے، اور حقیقت میں اللہ کے نزدیک وہی بڑا ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو کبر پیدا ہونے والے تمام اسباب سے ہمارے دلوں کو محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.